أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہے جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس حمد و ثنا کے کروڑا کروڑ گنت بے شمار درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت چوتھے پارے کی آیت ہے، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، اس کے رکو نمبر 15 کی یہ سب سے پہلی آیت ہے. آیت نمبر 144 144. قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت سے بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے نام استعمال کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالخصوص اس آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اور یہ آیت اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بڑی ہی جامع اور بڑی ہی اہم ہے. اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہی وہ آیت ہے جو مسلمانوں کو صحیح عقیدہ دینے والی ہے. یہی وہ آیت ہے جو مسلمانوں کو صحیح علم عطا کرنے والی ہے. یہی وہ آیت ہے جو اس سے پہلے بھی جب اس کا نزول ہو رہا تھا مسلمانوں کے اندر کی بدعقیدگی اور اختلاف کو دور کیا. اتنا ہی نہیں، اس آیت کے نزول کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اسی آیت نے مسلمانوں کے بہت بڑے اختلاف کو ختم کیا. مسلمانوں میں بہت ایک بڑا اختلاف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال پر واقع ہوا تھا اس کو ختم کیا، اور پھر مسلمانوں میں جو عقیدے کے اعتبار سے جو اختلاف چل رہا تھا اس اختلاف کو بھی اس آیت نے ختم کیا. معلوم ہوا کہ واقعی یہ آیت اپنی جگہ پر بڑی ہی جامع، بڑی ہی زبردست ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ آیت کافی ہے ایک مسلمان کو صحیح العقیدہ مسلمان، صحیح العقیدہ اہل السنہ والجماعہ بنانے کے لیے. دیکھیے آیت کیا کہتی ہے، آئیے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا
شان نزول ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی مزید تشریح و تفسیر ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، چوتھا پارہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144، جو کہ رکن نمبر 15 کی سب سے پہلی آیت، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ آیت کا انداز کچھ اس طرح ہے جس طرح کوئی اعلان کر رہا ہو۔ وہ کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اعلان کر رہا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ لوگوں سن لو، کان کھول کر سن لو، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں۔ یہاں پر جیم ہے، گویا کہ بات پوری طرح مکمل ہوئی۔ یہاں پر لا نہیں ہے، یعنی کہ آگے مزید بات ہے، جب تک کہ اس کو نہ ملایا جائے بات پوری نہیں ہوگی، ایسا بھی نہیں۔ یہاں پر جیم ہے، گویا کہ بات پوری طرح مکمل ہوئی۔ اس ایک آیت سے پورا مفہوم لیا جا سکتا ہے، پورا عقیدہ سمجھا جا سکتا ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف ایک اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ رسل، قد خلت بے شک گزر چکے ہیں، من قبلہ ان سے پہلے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، رسول بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ بے شک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے ہیں۔ جس طرح دوسرے رسول گزرے، جس طرح دوسرے رسول تھے، اسی طرح یہ بھی ایک رسول ہیں۔ افامات، اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، کہتا ہے افامات، کیا لہذا اگر انہیں موت واقع ہو جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے، اگر یہ مر جائیں، او قتل انقلبتم، او قتل، او قتل، یا پھر یہ قتل کر دیے جائیں، مرڈر کر دیے جائیں، یا شہید کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اے مسلمانوں تمہارے نبی کے مر جانے سے یا قتل کر دیے جانے سے یا شہید کر دیے جانے سے تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ کہہ کر کے اب ہمارا نبی زندہ نہیں رہا تو ہم کو ہمارے دین سے کیا سروکار؟ انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ سوال کر اللہ تعالیٰ۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی بھی اس واقعے کے بعد، یعنی نبی کو موت آنے کے بعد اگر کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ لہذا ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کا نقصان نہیں کر سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو اللہ کی بات کو سمجھے اور دین پر قائم رہے اور نبی کی موت اور وفات کا اس کے عقائد پر، اس کے ایمان پر، اس کے دین پر اگر کچھ فرق نہ آئے اور اللہ کا شکر ادا کرے، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے شاکروں کو بہت ہی اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 144 سورہ آل عمران کی، جس کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کے آگے رکھا۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ اور
مختصر سا مفہوم سننے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تذکرہ کرنے کی نوبت کیوں آئی، کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تذکرہ ان آیات میں اللہ نے کیا؟ اس کی خاص وجہ غزوہ احد ہے، جیسا کہ ہم کئی ہفتوں سے، کئی دروس سے ہم بار بار غزوہ احد کا تذکرہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ غزوہ احد میں کیا کچھ ہوا۔ جیسا کہ میں نے پچھلے دروس میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے، احد پہاڑ کے نزدیک اس کے وادی میں آ کر خیمہ زن ہوئی، ایک اونچے ٹیلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ گاڑا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو قریب 9 کے قریب تھے ان کے ساتھ وہاں ٹھہرے، اور مسلمانوں اور کفار کے درمیان جب گھماسان کی جنگ ہوئی تو ابتدا میں مسلمانوں کو زبردست فتح و کامرانی نصیب ہوئی، یہاں تک کہ دشمنان اسلام پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے، مگر ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو احد پہاڑ کے ایک جانب ایک ٹیلا تھا اونچا، کہ اس احد پہاڑ اور اس ٹیلے کے درمیان ایک چھوٹی سی پگڈنڈی، چھوٹا سا راستہ تھا جہاں سے دشمنوں کا پیچھے سے حملہ کرنے کا پورا اندیشہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں کھڑا کیا اور کہا کہ یہیں پر رکنا، اور اگر دشمن پیچھے سے، دشمن کے گھوڑ سوار اگر پیچھے سے تم پر حملہ کرے تو انہیں اپنے تیروں کی برسات سے روکنا اور انہیں پیچھے کھدیڑ دینا اور آنے نہ دینا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ اس جگہ سے تم ہرگز نہ ہلنا، چاہے ہمارے جسموں کو چیل کوے کیوں نہ کھانے لگے، یعنی ہم پوری طرح شکست کھا کیوں نہ جائیں تب بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تاکیدی طور پر کہنے کے باوجود بھی جب ان 50 تیر اندازوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی بالکل فتح واضح اور کھلی فتح ہو چکی ہے اور مسلمان مال غنیمت بٹورنے میں لگ گئے ہیں، مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو ان میں سے 40 لوگوں نے، گویا کہ ان میں اختلاف ہو گیا، 40 لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اور مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں رکے، یہاں رکانے کا مقصد یہی تھا کہ جنگ جب تک کہ ختم نہیں ہو جاتی۔ اب دیکھ لیجیے جنگ ختم ہو چکی ہے، لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں اور دشمنان اسلام کفار بھاگ رہے ہیں، مگر اس لشکر کے جو امیر تھے، سپہ سالار تھے، اس کے جو لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اس جگہ کو نہ چھوڑے، تو ان کے ساتھ اور 9 لوگ یعنی کل 10 لوگ اسی جگہ پر کھڑے رہے، اپنی جگہ نہ چھوڑی۔ باقی کے 40 لوگ اتر آئے اور مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے، جس کا فائدہ خالد بن ولید جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کے گھڑ سوار کے سپہ سالار تھے، اس سے پہلے 2 بار انہوں نے کوشش کی تھی کہ اسی پچھلے راستے سے جو ایک درے کی شکل میں تھا وہاں سے نکل کر آئے، 2 بار کوشش کی، 2 بار ناکام ہوئے۔ جب تیسری مرتبہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ 50 تیر اندازوں میں سے 40 نیچے اتر آئے، صرف 10 ہیں، تو 10 پر بھاری پڑنا آسان تھا، 10 پر قابو پانا آسان تھا، تو اپنی چھوٹی سی ٹکڑی لے کر اس پیچھے سے آئے اور 10 کو قریب قریب تمام کر دیا اور پیچھے کے راستے سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اتنا ہی نہیں کہ ایک زوردار آواز لگائی کہ جس آواز کو سن کر وہ مشرکین مکہ، وہ دشمن اسلام جو میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، انہوں نے اس آواز کو سن کر جب پلٹ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کیا گیا، مسلمان اب مارے جا رہے ہیں، تو پھر سے ان کی ہمت جٹ گئی، پھر سے وہ پلٹ کر آئے اور مسلمان
مسلمانوں سے لڑنے لگے۔ اتنے میں مشرکوں کی ایک عورت فوراً گرے ہوئے جھنڈے کو اس نے زمین پر سے دبوچ کر اٹھا لیا اور جھنڈے کو کھڑا کیا۔ اس جھنڈے کو دیکھ کر جو کہ گر چکا تھا، جو کہ شکست کی علامت تھی، اس کھڑے کی گئے جھنڈے کو دیکھ کر سارے مشرکین اس جھنڈے کے اطراف جمع ہونے لگے۔ اس طرح مشرکین میں پھر سے ایک تعداد، ایک قوت اور طاقت پھر سے جمع ہو گئی اور وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے لگے، یہاں تک کہ اب مسلمان دو پارٹوں کے درمیان بری طرح پیسے جانے لگے، دو پارٹوں کے درمیان پڑ گئے، دونوں طرف سے دشمن مسلمانوں پر مار رہے تھے، دشمن مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے۔ یہ نوبت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، ایک بات میں نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ نوبت مسلمانوں پر آئی۔ اب ادھر جب مسلمانوں پر یہ مصیبت آئی، دونوں طرف سے مسلمان بری طرح پھنس گئے، تو یہاں تک کہ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، گھبراہٹ سی طاری ہو گئی، میدان چھوڑ کر تک بھاگنے لگے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ابلیس نے اس وقت بالخصوص ایک آواز لگائی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابلیس نے بالخصوص ایک آواز لگائی اور کہا کہ اے اللہ کے بندو، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اخارا، ذرا تمہارے پیچھے کی طرف دیکھو، تمہارے پیچھے اثر تمہارے دشمن ہیں، یعنی کہ گویا کہ مسلمان جس طرف جا رہے تھے پیچھے بھی مسلمان ہی تھے، تو جانے والے مسلمانوں کو اس نے کہا ہے کہ پیچھے بھی تمہارے دشمن ہیں، تو مسلمان جب پلٹے تو خود کی طرف ہی پلٹے اور خود مسلمان کو مارنے لگے۔ ابلیس نے یہ چال چلی۔ اتنا ہی نہیں، مسلمان کے لشکر میں پوری طرح بد نظمی ہو گئی، گویا کہ چونکہ جنگ میں دونوں مد مقابل الگ الگ گروہوں میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کا پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ جب تک دونوں الگ الگ ہوتے ہیں تب تک لڑائی بھی صحیح ڈھنگ سے چلتی ہے، ایک دوسرے کو مارنے میں آسانی ہوتی ہے، خود اپنے آپ کو مارنے سے بچ جاتے ہیں۔ مگر یہاں چونکہ دشمنوں کے دونوں گروہوں کے درمیان، دونوں فوجوں کے درمیان یہ مسلمانوں کا لشکر پھنس چکا تھا اور مسلمان بری طرح بد نظمی کا شکار ہو گئے تھے، تو اس طرح مسلمان کو صحیح ڈھنگ سے نہیں پہچان پا رہے تھے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو مارنے لگے، یہ تک برا حال ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں، اس میں ایک اور صد افسوس والی بات یہ ہو گئی کہ کسی نے آواز لگائی، ایک شخص نے زوردار آواز لگائی، محمد قد قتل، محمد قد قتل۔ کیا آواز لگائی؟ یہ آواز لگا رہا تھا کہ محمد قتل کر دیے گئے، محمد مار دیے گئے، اب محمد اس دنیا میں نہیں رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز لگائی، یقیناً جس نے آواز لگائی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ تو کیا تھا، مگر اسے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، مگر اس نے یہ آواز لگائی، جیسے یہ آواز مسلمانوں کے لشکر اور مسلمانوں کے کانوں سے ٹکرائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے، جس طرح دشمنوں کے دونوں پارٹوں کے درمیان پسنے کی وجہ سے ہوش جا چکا تھا، یہ بات سننے کے بعد رہا سہا ہوش اور جوش وہ بھی اب کھو بیٹھے اور لڑائی سے بالکل ہاتھ روک لیا اور ہتھیار جو اپنے ہاتھ میں تھے اس کو پھینک دیا۔ اب کہا کہ اب لڑنے سے کیا فائدہ جب ہمارے درمیان ہمارے سردار ہی زندہ نہیں رہے، پوری طرح پست ہمت ہو گئے۔ یہاں تک کہ اسی درمیان بعض لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ چلو جلدی سے رأس المنافقین عبداللہ بن ابی سے جا کر ملیں اور یہ کہیں کہ ابو سفیان تک ہمارا پیغام پہنچا دیجئے اور ان سے کہیے کہ ہمیں امان دے دے۔ یہ تک خیالات مسلمانوں کے ذہنوں میں آنے لگے، یہاں تک کہ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت
انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں کہ جب وہ میدان جنگ میں گھوڑے پر سوار تھے، مسلمانوں کے گروہ سے گزرے، جنگ چل رہی ہے، مسلمان بری طرح مارے پیٹے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، تو اس وقت گزرے مسلمانوں کے گروہ سے، دیکھا کہ بالکل نڈھال پڑے ہیں، پوچھا کہ کیوں ایسے کیوں پڑے ہو، جنگ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے پوچھا تو کہا کہ اب ہمیں لڑنے سے کیا فائدہ، جبکہ ہمارے سردار، ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جب زندہ نہیں ہے تو اب ہمیں لڑنے سے کیا فائدہ۔ تو بڑی پیاری بات اس صحابی انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے لیے جان دے دی انہوں نے دے دی، ان کا کام ہو گیا، اب جس چیز کے لیے انہوں نے جان دے دی تم بھی اسی کے لیے جان دو۔ وہ دیکھو مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں تو چلا، فوراً گئے، دشمنوں کے نرغے میں چھلانگ لگائی اور دشمنوں کی صفیں کاٹتے ہوئے خود بھی شہید ہو گئے۔ یہاں تک کہ اس طرح بہت سارے صحابہ شہید ہوتے گئے، بہت سارے صحابہ اپنا جوش اور ولولہ دکھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک مہاجر صحابی گزرے ایک انصاری صحابی سے، دیکھا وہ بس بیٹھے ہوئے، کہا کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہا کہ ہمارے سردار اب زندہ نہیں رہے، وہ قتل کر دی۔ حالانکہ ایک افواہ تھی، ایک افواہ تھی، ایک پروپیگنڈا تھا جو میدان میں چھوڑ دیا گیا تھا، جس سے مسلمانوں کی ہمتیں پوری طرح ختم ہو گئی تھی۔ تو انصاری صحابی کو اس بات کو سن کر مہاجر صحابی نے کہا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے لیے جان دے دی ابھی وہ دین باقی ہے، اسی دین کے لیے جان دے دو اور کچھ کام آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ بھی آگے بڑھے، دشمنوں سے لڑے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اس طرح بعض وہ صحابہ جو جان دینے کے لیے تیار تھے اور واقعی جان دینے کے لیے آئے تھے، ان کا حوصلہ دیکھ کر جن میں پست ہمتی آ گئی تھی ان میں پھر سے حوصلہ افزائی ہونے لگی، پھر سے وہ ہتھیار اٹھانے لگے، کیونکہ بعض صحابہ کے رویے ان کے سامنے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے لیے جان دے دی ہمیں بھی اس دین کے لیے جان دے دینا چاہیے۔ تو اس طرح ان کے اندر بھی ہمت آئی، وہ بھی پھر دشمنوں سے لڑنے لگے، جس طرح بھی ہو وہ مسلمانوں سے کمزور ہی صحیح مگر دشمنوں سے لڑنے لگے۔ ایسے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا نزول کیا اور کہا، جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، وما محمد الا رسول، لوگوں سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک صرف رسول ہے۔ یاد رکھیے اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس ضمن میں بیان کر رہا ہے؟ غزوہ احد کے ضمن میں، غزوہ احد کے پس منظر میں، جبکہ یہ افواہ اڑا دی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، مر گئے۔ اس ضمن میں اللہ نے آیت نازل کیا اور کہا کہ دیکھو میرا دین جو ہے وہ الگ ہے، جو مجھ سے جڑا ہوا ہے، اس دین کو پہنچانے والے میرے انبیاء میرے رسول ہوتے ہیں، وہ جب پہنچا چکے بات ختم ہوگی، دین تم تک آ گیا، اب تمہارا کام اس دین پر عمل کرنا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف ایک رسول ہے، مطلب ہی از اے میسنجر، وہ ایک پوسٹ مین ہے، اللہ نے جو دیا تم تک لا کر پہنچا دیا، اب تمہاری ذمہ داری کہ جو کچھ تمہارے پاس آیا تم اسے پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، جس طرح تمہارے آگے اپنے نبی کے کھو جانے کی وجہ سے اتنے پست ہمت ہو گئے ہو کہ ہتھیار تم نے ڈال دیے اور ہمت تمہاری پوری ختم ہو گئی، اللہ کہتا ہے اس سے پہلے کئیوں رسول ہو گزرے ہیں، کئیوں رسول ہو گزرے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملات ہوئے ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ برے معاملات ان کے ساتھ ہوئے ہیں۔ افئمات، کیا اگر ولو بالفرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے جاتے یا انہیں موت آ جاتی تو کیا تم ایڑیوں کے بل کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اللہ نے آیت نازل کیا۔ معلوم ہوا کہ
کسی نبی کو موت آنا نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے. کسی نبی کو موت آنا نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے. فطری موت ہی نہیں, کسی نبی کو قتل کر دیا جانا, ان کا مرڈر کیا جانا, تب بھی نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے. حالانکہ آپ کے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی فطری موت ہی مرے, فطری موت مرے. حالانکہ شدت سے خواہش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید ہونے کی, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری موت ہی آئی, شہید نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, قتل نہیں کیے دشمنوں کے ہاتھوں. کیا مجال کسی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا ایسی ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے, اللہ نے وہ نوبت رکھا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطری موت آئی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل بھی کیے جاتے تب بھی اللہ کہتا ہے اس سے پہلے ایسے انبیاء ہو گزرے ہیں جنہیں کفار نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ ڈالا, جن کی بوٹیاں الگ کی, جنہیں آرے سے چیرا گیا, لوہے کی کنگھیوں سے جن کے جسموں کو چھیل دیا گیا. اس سے نبی کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. موت آ جانا یا قتل کیے جانے سے نبی کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا. اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات اتنے دم کے ساتھ, اتنی جان لگا کر, اتنے پاورفلی اللہ تبارک تعالیٰ جب یہ بات کہتا ہے کہ نبی کو موت آنے سے نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہوتی, تو ہم مسلمان کی یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی کو موت آئی بولتے ہی سارا ایمان اتھل پھتل ہو جاتا ہے اور خون پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اوٹنا شروع کر دیتا ہے. کہتے ہیں یہ غصہ کے رسول جو کہتے ہیں کہ نبی کو موت آگے, نبی مر گئے. ارے ہم نہیں کہہ رہے, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ نبی کو موت آئی یا آ گئی یا آئے گی, یا اگر وہ قتل کر دی جاتے تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کیا نبی کو موت آنے سے یا قتل کیے جانے سے تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنے پر دین چھوڑ دینا یا کفر اختیار کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے نا. اسی کے برخلاف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں دین نہیں چھوڑوں گا مگر نبی کو مردہ بھی نہیں مانوں گا. یہ بھی اس آیت کے خلاف عقیدہ ہے. نبی کو موت آنے کے بعد بھی دین میں رہنا یہ صحیح عقیدہ ہے. نبی کو موت آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کچھ فرما گئے, یہ سب کچھ ماننے کے بعد دین پر رہنا یہی صحیح عقیدہ ہے. یہی اصل عقیدہ توحید کی مضبوطی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ یا موت والا مان کر اپنے ایمان پر جمے رہنے کو ہی صحیح ایمان کہتے ہیں. جو یہ کہے کہ میں دین پر ہوں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ نہیں مانتا, اس کا ایمان ایمانی نہیں ہے. ایمان تو تب قابل قبول ہے جس میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان تھے اور دوسرے رسولوں کی طرح رسول تھے. دوسرے رسولوں کو موت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی, جب دوسرے رسول مرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرے, پھر بھی میں ایمان والا ہوں. یہی عقیدہ صحیح عقیدہ ہے اس قرآن کی روح سے, اس قرآن کی آیت کی روح سے. تو اللہ کہتا ہے افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ, کیا اگر انہیں موت آ جائے یا یہ قتل کیے جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے, دین سے پھر جاؤ گے, مرتد ہو جاؤ گے, کفر اختیار کرو گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل گھوم جائے گا, پھر جائے گا, کفر کی طرف چلا جائے گا, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, تو وہ اللہ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کرے گا. کیونکہ کفر اختیار کرنے سے نہ اللہ کا نقصان ہوتا ہے, نہ اللہ کے رسول کا نقصان ہوتا ہے, نہ ہی دین کا نقصان ہوتا ہے. جو دین سے پھر جاتا ہے اس کا خود کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں ایسے اشخاص کو کئیوں جگہ پر اللہ نے ظالم کا لفظ استعمال کیا, یعنی خود پر ظلم کرنے والے. ایسے بہت سارے ظالم دنیا میں مل سکتے ہیں جو دوسروں پر ظلم کرنے والے ہیں, مگر یہ وہ ظالم ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں, جو دین کو چھوڑ دے, صحیح راستے کو چھوڑ دے. یہ ان لوگوں کو اللہ نے ظالم کہا. ایک قابل غور نقطہ اس آیت میں, یہ آیت نمبر 144 کے آخری ٹکڑے میں
اللہ نے کہا، غور کیجئے، اللہ نے کہا کہ اگر نبی کو موت آ جائے یا وہ قتل کیے جائے تو کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ اگر چھوڑو گے تو تم اپنا ہی نقصان کرو گے، اللہ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسا ٹکڑا کہتا ہے، ایسا لگتا ہے بظاہر کہ اس ٹکڑے کا پچھلے ایسا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی کنسلٹ ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ شاکروں کو، شکر کرنے والوں کو جزا دے گا، بدلہ دے گا۔ اب شکر کرنے کا تذکرہ اوپر کہاں ہے؟ شکر کرنے کا تذکرہ کہاں ہے؟ بدلہ دینے کا تذکرہ کہاں ہے؟ تذکرہ تو نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا، نرے صاف رسول ہونے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ صاف صاف رسول ہیں، انہیں موت آئی یا انہیں قتل کر دیے جانے پر بھی دین میں کوئی فرق نہیں آتا، اللہ نے کہا۔ اب اس میں شکر گزاری کا کیا ہے؟ شکر گزاری یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ماننا، پھر اس کے بعد شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا دین نہیں مرا، شکر ادا کرنا۔ ورنہ یہ ناشکری ہے، نبی کو مر گیا مانتے ہی ایسا سمجھتے پورا دین ہی بگڑ گیا، یا نبی کو مرا ہوا مانتے ایسا لگتا ہے کہ استغفر اللہ، اللہ ہی مر گیا۔ اکثر لوگوں کا، مسلمانوں کا ہی ہے عقیدہ ہے کہ اللہ اور محمد میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا گویا کہ اللہ کا مرنا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے شکر گزار یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے، ماننا، پھر دین پر قائم رہ کر دین پر عمل کرنا۔ ایسے شاکرین کو اللہ کہتا ہے کہ بہت جلد اچھا بدلہ دے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، بہت جلد اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا۔ بہت جلد سے مراد کیا ہے؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، وہ آخرت میں پہنچ گئے، عالم آخرت، اسی طرح جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زندہ رہا اس کو دین پر عمل کرنا ہے، اور وہ بہت جلد اسی عالم آخرت میں پہنچے گا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں۔ اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدتاً محبت ہے، صحیح عقیدے والے ہیں، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم آخرت میں ان کی ملاقات ہوگی۔ دنیا کی موت موت نہیں ہے، وہ تو ایک لازمی چیز ہے، اس کے بغیر عالم آخرت کے انواع و اقسام کے انعامات اللہ تبارک تعالیٰ سے کیسے حاصل کر سکیں گے جبکہ دنیا کی موت واقعی نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہی نہیں، مگر ایک آن، کیا کہتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ پوری طرح انکار کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ پوری طرح اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرے ہی نہیں، مگر ایک آن۔ ایک آن مطلب ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں سیرت پر، بڑی بھونڈی بد عقیدگی اور شرک سے بھری ہوئی کتاب، اللہ بچائے ایسی کتابوں سے، اللہ توبہ کرنے کی توفیق دے جو لوگ ایسی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور پر عمل کرتے ہیں۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آن کے لیے، آن کہتے ہیں پلک جھپکنا، ایک معمولی وقت کے لیے موت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے جاگ گئے، زندہ ہو گئے۔ اچھا، حیرت اور حیرت اور کامیڈی دیکھیے اس میں، مزاحیہ باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں یہ ہاتھ گھسو، یہ ہاتھ سے صاف کرو، یہاں صابن لگاؤ، لکھا ہوا ہے، ادھر ایسے صاف کرو۔ جب جنازہ لے کے جایا جا رہا تھا تو اپنے اصحاب سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، اچھا ایسا چل رہا ہے کیا، اچھا ٹھیک ہے، اوکے اوکے، باتیں کرتے ہوئے جنازہ جا رہا تھا، یہ باقاعدہ لکھا ہوا۔ کیوں؟ مرا ہی نہیں، ایک آن کے لیے موت آئی۔ آج بھی مسلمانوں میں اتنا بڑا اختلاف ہے، مسلمانوں میں بڑے بڑے گروہ ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے۔ دونوں میں کافی اختلاف ہے، حیاتی مماتی کے نام سے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سمجھتے ہیں وہ حیاتی کہلاتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ سمجھتے ہیں وہ مماتی کہلاتے۔ بہت بڑا اختلاف ہے، یہاں تک کہ ایک آن موت آنے والوں میں یہ لوگ بھی شامل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، بڑے بڑے مدارس کا افتتاح کرتے ہیں، سنگ بنیاد رکھتے ہیں، اتنا ہی نہیں، مدد طلب کرنے پر بادلوں میں بیٹھ کر آ کر مدد بھی کرتے ہیں، کیونکہ مرے ہی نہیں، زندہ ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو دنیا کی زندگی کی طرح ہی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ ایسے زندہ جس طرح دنیا میں زندہ ہے، جبکہ
الحمدللہ اہل سنہ والجماعت جو کہ صحیح ترین مسلک، صحیح ترین منہج جو قیامت تک رہنے والا ہے، صحیح ترین حق پرست جو فرقہ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے مر چکے ہیں، انہیں موت آ گئی، عالم برزخ کے اعتبار سے، اخروی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہر انسان مرنے کے بعد عالم برزخ میں زندہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح، اس طرح اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح جب تک دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے بحیثیت انسان کوئی فرق نہ تھا، صرف ایک رتبے اور پوسٹ کا فرق تھا، اسی طرح عالم برزخ میں بھی دوسرے لوگ جس طرح زندہ ہیں زندگی کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، ہاں وہاں پر بھی درجے ہیں، وہاں پر بھی پوسٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہ دنیا کی بہت ساری خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی ہیں، سلام کا جواب سلام تک پہنچا جاتا ہے، یہ باتیں ہو سکتی ہے جو ایک نبی ہونے کے حساب سے کے ساتھ ہے، مگر وہ صرف برزخی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، دنیا اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کنسرن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ اور مرا ہوا یا انہیں موت آ گئی مان کر ہی دین پر عمل کرنے کو ہی اللہ نے کہا شاکر، شکر کرنے والا، کہ اللہ کو اس نے زندہ سمجھا، اللہ کے دین کو زندہ سمجھا، قیامت تک یہ دونوں چیزیں زندہ رہیں گی، اس پر شکر ادا کیا اور دین پر قائم رہا، تو اللہ کہتا ہے ہم ایسے شاکرین کو بہت جلد اچھا بدلہ دیں گے۔ آئیے اس تعلق سے ایک دو حدیثیں، بڑی پیاری حدیثیں جو دل کو چھونے والی ہیں، ان حدیثوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی تو اس وقت کیا حالات تھے مدینہ کے، کیا حالات تھے صحابہ کے درمیان، کیا حالات تھے صحابیات کے درمیان، اور کیا حالات تھے امہات المؤمنین کے درمیان رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور یقیناً وہ حدیثیں میں اس لیے جاننی ہے کیونکہ وہ حدیثیں اسی آیت کی تفسیر میں آتی ہیں، یعنی جب تک ان حدیثوں کو نہ دیکھا جائے اس آیت کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے جتنی باتیں میں نے بیان کی اور باقاعدہ میں نے زور دے کر یہ کہا کہ اس آیت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، میں نے زور ڈال کے اس بات کو بیان کیا۔ اور حیرت کی والی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرا ہوا کہنے سے ہچکچاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جان بوجھ کر گستاخی کرو، میں کہہ رہا ہوں جو ہے اس کو بھی بیان نہیں کرتے، جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنے میں ہچکچاہٹ کیوں؟ مبالغہ آرائی غلو کر کے نبی کو خدائی کا درجہ دینے کے بجائے حقیقت کو بیان کرو، گستاخی مت کرو، ورنہ اللہ معاف کرے سب سے بڑا گستاخ اللہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کے تعلق سے موت کا لفظ استعمال کیا۔ انکا میتون کہا اللہ نے، اے نبی تم مرنے والے ہو، انکا میتون وانہم میتون، اے کفار بھی مرنے والے ہیں۔ اللہ نے خود نبی کے تعلق سے موت کا لفظ استعمال کیا، جیسا کہ یہاں پہ اللہ کہتا ہے افئمات، اگر نبی مر جائے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اب کیا نبی کی شان کو گستاخ کرنے والا اللہ بھی ہو گیا جبکہ اللہ کو استعمال کر رہا ہے لفظ؟ یہ حقیقی موت کا تذکرہ جو دنیاوی موت ہے، جس سے دنیا سے اس انسان کا بالکل تعلق منقطع ہو جاتا ہے، اسی موت کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ تو یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے۔ ہاں جو کوئی شخص اس نیت کے ساتھ کہ نبی مر گئے اچھا ہوا، اس نیت کے مطابق یقینا اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اور ایسے شخص کو یقیناً قتل کر دیا جانا چاہیے جو نبی سے نفرت کر کے ایسی بات کا اظہار کرے جس سے اس کی نفرت ظاہر ہوتی ہو، یقیناً وہ اہل سنت والجماعت میں اس نہیں ہے۔ مگر جو حقیقت ہے، جو ریالٹی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، یہ حقیقت ہے، اس میں ہچکچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس بات کو اقرار کر کے ہی دین پر قائم رہنا، یہی اصل اللہ کا احسان مندی ہے، اللہ کی شکر گزاری ہے۔ آئیے ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1241 اور حدیث نمبر 4452، حدیث نمبر 1241 اور حدیث نمبر 4452، صحیح بخاری حدیث۔ اس حدیث کے راویہ ہیں حضرت
اس حدیث کے راوی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے. کہتے ہیں کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتہ، کہتے ہیں کہ مجھ سے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں، انہوں نے مجھے یہ خبر دی. قالت، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اقبل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے علی فرسہ، اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر. کب آئے؟ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. مدینہ میں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ میں عجیب قسم کا کوہرام مچا ہوا تھا. بہت سارے صحابہ رو رہے تھے، بہت سارے صحابہ دل شکستہ ہو گئے تھے. وہی منظر نظر آ رہا تھا جو غزوہ احد میں تھا. بہت سارے صحابہ تو اس بات کو ماننے کو ہی تیار نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. بہت ہی برا حال مدینے کا تھا. یہاں تک کہ بعض لوگ تو یہ اعلان کر رہے تھے کہ سن لو میں ہی تمہارا سردار ہوں، اب کوئی تمہارا سردار نہیں. یہ بھی اعلان کر رہے تھے بعض لوگ. بعض لوگ امیر اور خلیفہ بننے کے چکر میں تھے، بعض لوگ رونے پیٹنے میں پڑے ہوئے تھے، بعض لوگ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی. عجیب قسم کے اختلافات صحابہ کے درمیان بھی ہو گئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میرے ہی گھر میں ہوا. جیسا کہ دوسری کی احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں کچی ٹہنی تھی مسواک کی، اس کی طرف اشارہ کیا. بول تک نہیں پا رہے، اتنے کمزور ہو گئے. کچی ٹہنی طرف اشارہ کیا. میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اشارے کو سمجھا، اس ٹہنی کو لیا، یعنی کہ مسواک تھا، اس سے اپنے دانتوں سے اس کو چھلا، اس کو صاف کیا، جس کی وجہ سے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب اور تھوک اس مسواک میں آ گیا. اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسواک کیا. مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ بالکل اسی طرح کیا جس طرح عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اچھے سے جم کے. کب کر رہے ہیں مسواک؟ آپ مسواک کی اہمیت سمجھ میں آ رہی؟ مر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت بھی مسواک کو نہیں چھوڑا، مسواک کی اچھے سے. یہاں تک کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا یا دیتے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوٹ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت واقع ہوتی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایسی حدیث ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں ہے کہ صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، کوئی چیلنج نہیں ہے، صحیح ہی ہے. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی. باقاعدہ ایک نہیں دو نہیں ان گنت جگہ پر لفظ موت ہمیں ملتی ہے. پھر مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں، ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لٹایا، اس کے اوپر ایک چادر اڑا دی، یمنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اڑا دی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سنح نام کا ایک مقام ہے، ان کو کوئی بہن کا کوئی گھر تھا، بہرحال کسی کام سے گئے ہوئے تھے، وہاں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گھوڑے پر بیٹھ کر، جس کا تذکرہ اس حدیث میں ہے. یہ تھا پس منظر جو اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے چاہیے تھا، وہ میں نے بیان کیا. اقبل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی فرسہ من مسکنہ بالصلح حتی نزل. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر سنح نامی مقام سے جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے گھوڑے پر بیٹھ کر آئے، حتی نزل، یہاں تک کہ اترے. فدخل المسجد، سب سے پہلے مسجد کی طرف گئے. سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ وہیں سے رونا پیٹنا شروع کرنا چاہیے تھا، یا پھر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا چاہیے تھا. مگر یہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے کندھوں پر اب امت کی ذمہ داری اور بارے گرا آنے والا تھا. ان کی دیکھی ہوشیاری، عقل مندی. سب سے پہلے مسجد گئے، لوگوں کا حال دیکھا کہ لوگوں میں کیا چل رہا ہے، کسی سے کچھ بات نہیں کی. فلم یکلم الناس،
لوگوں سے کسی سے بات نہیں کی، حتی دخل علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس داخل ہوئی، مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ مُسَجَّى بِبُرْدِ حِبْرَةٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناش کے قریب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یمنی چادر سے اڑایا گیا تھا، ڈھانپا گیا تھا، اس کو نکالا. فکشف عن وجهه، چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھولا. ثم اکب علیہ، اس پر جھک گئے. فقبلہ، اور بوسہ دینے لگے. ثم بکا، اور رونے بھی لگے. معلوم ہوا کہ دنیاوی موت کا مطلب ایسا بھی نہیں ہے مر گئے کل جا کے ملنے ہی والے آخرت میں، نہیں. دنیاوی اعتبار سے بحیثیت انسان جو دل کو تکلیف ہوتی ہے وہ واقعی تکلیف ہے. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یہ انسانیت کا تقاضا ہے، انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جب انتقال کر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلتے. انہی سے تربیت یافتہ یہ اصحاب ہیں، یہ صحابہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلا، جھکے اور بوسہ دیا، روتے ہوئے بوسہ دینے لگے. فقال، اور کہا، بی ابی انت یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. دیکھیے کون سی حالت ہے، آخری حالت. بالکل نبی کا انتقال ہو گیا، رو رہے ہیں، مگر پھر بھی اپنے صحیح عقیدے کو نہیں چھوڑا. کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ صحیح اصولوں کو نہیں چھوڑا. یہی ایک وجہ ہے، یاد رکھیے. صحیح مسلک کی اصل پہچان کیا ہے پتہ ہے؟ کہ کسی بھی حالات میں چلے جائے اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑتے ہیں. حق پرست جو اصول ہوتے ہیں اس کو کبھی نہیں چھوڑتے. کبھی ایسا کبھی ویسا، دو متضاد چیزیں کبھی ہوتی ہی نہیں. حق پرست جماعت کی ہی علامت ہے. اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان. لا یجمع اللہ علیک موتتین. کیا کہا؟ لا یجمع اللہ علیک موتتین، کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی آپ پر کبھی دو موتیں نہیں جمع کرے گا. آپ پر کبھی دو موتیں نہیں جمع کرے گا. کیوں ایسا بولنا پڑا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کیوں بولنا پڑا جبکہ پوری دنیا اس وقت جان رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے؟ تبھی تو رو رہے ہیں، تبھی تو اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے. پھر اس طرح کیوں کہنا پڑا، دو موتوں کا تذکرہ کیوں کرنا پڑا؟ آئیے دوسری حدیث دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 4454. دو تین حدیثیں میں ایک ساتھ ملا کے پڑھ رہا ہوں، مگر جہاں جو نمبر ہے وہ نمبر بھی بیان کروں گا. اب جو حدیث رکھ رہا ہوں 4454، اس حدیث کے راوی امام زہری ہیں رحمہ اللہ، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے. وہی حدیث جو اوپر ہے وہی سند ہے، وہی راوی ہیں ابو سلمہ. انہوں نے روایت کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان ابا بکر خرج وعمر بن خطاب یکلم الناس. آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت جب آئے، جس کا تذکرہ اوپر آیا کہ گھوڑے میں بیٹھ کر آئے، دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، کچھ لوگ رو رہے ہیں، کچھ لوگ بالکل پس مردگی کی حال میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. آئے دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کلام کر رہے ہیں، لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں. کیا بات چیت کر رہے ہیں؟ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 3667 3667. کس قسم کی باتیں تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ کیا کہہ رہے تھے؟ فقام عمر رضی اللہ کھڑے ہوئے اور کہا یقول واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے تھے قسم اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرے ہی نہیں ہیں. کیا کہہ رہے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ؟ قسم اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مرے ہیں. قالت، یہاں تک عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وقال عمر
بعد میں یہ واقعہ پورا ہونے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس طرح کہتے تھے. غور کیجیے اس نقطے کو. کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے واللہ قسم اللہ کی ما کان یقع فی نفسی الا ذاک. مجھے اس وقت بار بار میرے نفس میں یہی خیال آ رہا تھا, میرے دل میں بس یہی خیال پیدا ہو رہا تھا وَلْيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ, اللہ تبارک تعالیٰ بہت جلد ہمارے نبی کو دوبارہ یا ہمارے نبی کو اٹھا کھڑا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس بے ہوش ہو گئے ہیں اور اٹھ کر بیٹھیں گے. کیا کریں گے اٹھ کر بیٹھ کر؟ غور کرو مسلمانوں, صحیح عقیدے پہ آ جاؤ. جھوٹے اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ مت کہو, جس کی وجہ سے اہل سنہ والجماعہ بدنام ہو رہی ہے تم جیسے لوگوں کی وجہ سے. غور کرو عمر بن خطاب کے اس واقعے پر, جو کہ صحیح بخاری کی ہی حوالے دے رہا ہوں اور عربی متن کے ساتھ الفاظ کے ساتھ تمہارے آگے رکھ رہا ہوں. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ بابا میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ ابھی آپ اٹھ بیٹھیں گے فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِي رِجَالًا وَأَرْجُلَهُمْ, اور اٹھ کر ہر ایک اس شخص کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیں گے جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہہ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہہ رہے تھے. میں کہتا ہوں جاؤ, قیامت کی صبح تک تم لوگوں کو چیلنج ہے میری طرف سے, موقع دے رہا ہوں. اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی زندہ سمجھتے ہو تو عمر بن خطاب کی اس خیال کو پورا کر کے دکھلاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے دونوں سے دعا کرو. کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے اور ہم لوگوں کے ہاتھ پر کاٹ دے جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. اگر تم میں دم ہے, تمہارے عقیدے میں دم ہے, اگر تم واقعی اہل سنہ والجماعہ ہو, حق پر جماعت ہو, تو قسم اللہ کی جاؤ قیامت کی صبح تک اللہ سے دعا کرو جو کہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بار بار اپنی جھوٹی زبانوں سے اللہ کے اس صفت کا ذکر کرتے ہو. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جاؤ میری طرف سے پوری رخصت ہے, اللہ سے دعا کرو, آپ وسلم سے دعا کرو, جتنے انبیاء, جتنے فرشتے, جتنے صالحین, سب سے دعا کرو کہ کہو کہ اے اللہ کے نبی اٹھ جاؤ, یہ لوگ آپ کو مردہ کہتے ہیں, اٹھ کر ان کے ہاتھ پہ کاٹ دو. ہم بالکل منتظر ہیں تمہاری اس بدعقیدگی کے چمتکار کو دیکھنے کے لیے, اور قسم خدا کی تمہارا بدعقیدگی کا چمتکار کبھی پورا نہیں ہوگا اور تمہاری خواہش قسم خدا کبھی پوری نہیں ہوگی, کیونکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے. یہ گمراہ فرقے کا عقیدہ ہے تو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیاتی ماننے کا گمراہ کن عقیدہ ہے جو انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا. قرآن کہتا ہے, حدیثیں کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے. یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے. نبی کو موت آنا نبی کی شان میں اور نبوت میں کسی قسم کا دخل واقع نہیں ہوتا, ورنہ اس سے پہلے کہ انبیاء بھی مر گئے اور یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا گیا, کفار نے اپنے منحوس ہاتھوں سے انہیں قتل کیا, تب بھی نبی کی اور انبیاء کے شان میں گستاخی نہیں ہوئی. تو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ یہ تمہاری بدعقیدگی اور شرک کفر اور گمراہ فرقے کی علامت بس بالکل ظاہر ہو رہی ہے. اگر تم میں دم ہے تو جاؤ دعا کر کے بتلاؤ, ہمارے ہاتھ پر کاٹ کے دکھلاؤ. عمر بن خطاب بعد میں کہتے ہیں کہ بار بار میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پر کاٹ دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہہ رہے ہیں, جبکہ ایسا ہوا نہیں. عمر رضی کے چاہنے پر بھی یا ان کے دل میں خیال آنے پر بھی ایسا نہیں ہوا. عمر کے چاہنے پر نہیں ہوا تو تم کس کھیت کی مولی ہو جو کئی زمانے کے دین مکمل ہونے کے کئی سالوں کئی صدیوں بعد اپنا بھونڈا عقیدہ, اپنا بھونڈا مسلک, بھونڈی جماعت بنا کر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہو کہ تم اہل سنہ والجماعت ہو. غلاظت کی بوتل پر تم نے اگر عطر کا لیبل لگا دیا تو کیا تم عطر بن جاؤ گے, خوشبودار بن جاؤ گے؟ حقیقت تو تبھی پتہ لگ جاتی ہے جیسے اس کا ڈھکن کھولا جاتا ہے, اس کی حقیقت پتہ ہو جاتی ہے. جیسے تم اپنا بدبودار منہ کھولتے ہو تمہاری بدعقیدگی ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ہم تمہارے خوشنما خوبصورت کپڑے, خوشنما خوبصورت سفید داڑھی اور لمبی لمبی بادلوں کو لہرانے والی ٹوپیوں کو دیکھ کر ہم متاثر نہیں ہونے والے. تمہاری بدعقیدگی کا منہ جیسے ہی کھلتا ہے تمہارے اندر کی بدبو کھل کر سامنے آ جاتی ہے. کیوں اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کہہ کر اہل سنہ والجماعت کو بدنام کر رہے ہیں؟ اور وہ لوگ بھی سن لے جو اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں مگر ان
کے جن کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ اگر وہ لفظ کہے تو تمہاری ذلت کے لیے تو اس لفظ کی ذلت ہو جائے گی. تم جیسے لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے ہاتھ نکالیں گے. عمر بن خطاب نے تو چاہنے پر آپ اٹھ کر نہیں بیٹھے. تمہارے چاہنے پر آپ قبر سے ہاتھ نکالیں گے. اللہ کے بندو سدھر جاؤ, دین کو بدنام نہ کرو, دین کو بگاڑ مت. اپنے جماعت اپنے مسلک کے بد عقیدیوں کے لیے دین کا سہارا مت لو, اسلام کا سہارا مت لو. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آپ سب اٹھ کر ان لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے. بعد میں کہا کہ میرا ایسا خیال تھا جو پورا نہیں ہوا اور ہونے والا بھی نہیں تھا. تو عمر بن خطاب کیا کہہ رہے تھے؟ آپ سب کو موت آئی ہی نہیں, جس کی وجہ سے اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا کہنا پڑا؟ لا یجمع اللہ علیہ موتتین. آپ سب کو جھک کر رو رہے, روتے روتے بوسہ دے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو نہیں جمع کرے گا. اما الموتۃ التی کتبت علیک, وہ موت جو اللہ نے آپ کے طرف سے لکھ دی تھی, ایک موت, فقد متہا, وہ آپ کو آ گئی. یعنی یہ وہی موت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لکھ دی گئی. اب وہ ایک آن کی ہے یا صحابہ کے سامنے تو باقاعدہ 3 دن کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک 3 دن تک رکھی گئی, دفن نہیں کر سکے, اتنے اختلافات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پڑے ہیں 3 دن تک, کوئی حرکت نہیں, کوئی فیصلہ نہیں, کوئی اختیار نہیں, بے اختیار ہو کر. آج کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے, یعنی ہر چیز کا اختیار رکھنے والے 3 دن تک بالکل ہی بے اختیار ہو کر کیسے پڑا رہ سکتا ہے؟ کیسے پڑا رہ سکتا ہے؟ بالکل 3 دن تک صحابہ کے سامنے ہے, کوئی بات نہ پوچھ سکتے ہیں, نہ ہی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے مشورہ کر سکتے, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلا سکتے 3 دن تک, کیونکہ صحابہ کے درمیان اتنے زیادہ اختلافات تھے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں استغفر اللہ, اللہ لعنت کرے تھے جھوٹے لوگوں پر, جھوٹی سندیں بنا کر جھوٹی حدیثیں کرتے, ایک شخص سے جھوٹا اللہ لعنت کرے جھوٹوں پر. وہ کہتا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی حدیث کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے, سو جاتا تھا کچھ اذکار پڑھ کے. سوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے اور میں پوچھتا کہ دیکھیے اللہ کے رسول, میرے سامنے ایک حدیث آئی ہے, فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں نے اس طرح روایت کیا اور اس نے آپ سے روایت کیا, کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ آپ سب پوری سند سنتے اور کہتے ہاں فلاں بن فلاں بھی سچا ہے, فلاں بن سچا ہے, فلاں بن فلاں بھی سچا ہے, اور جس نے مجھ سے کہا وہ بھی سچا ہے, اور میں نے اللہ سے سنا اللہ بھی سچا ہے, کیا تیری بات سچی ہے؟ سن لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ رہے, کسی کے سامنے ڈائریکٹلی آ رہا ہے, پورا کمرہ روشن ہو رہا ہے اور آپ سب حدیثوں کو صحیح ضعیف کر رہے ہیں. ارے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعش مبارک موجود ہے, اور اس بات پر جھگڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا کہاں جائے, دفنایا کہاں جائے. لوگ کہہ رہے ہیں جنت البقیع میں جا کے دفنایا جائے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنائے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گھر میں دفنائے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں باہر دفنائے. کہاں دفنائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منہ تک نہیں کھول پا رہے. کیوں؟ کہ موت واقع ہو چکی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے تھے. ایسے وقت بھائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت کام آئی اور کہا صحابہ کے درمیان یہاں تک کہ جھگڑا ہو رہا تھا, جھگڑے کی نوبت آ گئی تھی, اٹھ کر کھڑی ہوئی کہ دیکھو میں نے اللہ کے وسلم سے ایک حدیث سنی ہے. کیا سنی ہے؟ فیصلہ کیسے ختم ہو رہا ہے؟ نبی کا ہونا, زندہ ہونا شرط نہیں ہے, نبی کی زندگی, ان کی سنت, ان کی احادیث کا ہونا ضروری ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ اس کو رکھے گا, اسے نبی کو نہیں رکھا ہے. تو عائشہ کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انبیاء کی موت جہاں واقع ہوتی ہے وہیں انہیں دفنایا جاتا ہے. تو عائشہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میرے حجرے میں ہوا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دفنایا جائے. قسم خدا کی آج بھی جا کر آپ سعودی میں دیکھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفنایا گیا جہاں عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا, کمرہ تھا, گھر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کو کیوں نہیں ختم کیا, کیوں نہیں ختم کیا؟ پھر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر باتیں کرتے ہیں. ایک نے کہہ دیا, دیکھیں کتنے جھوٹے واقعات ہیں, اللہ کیسے لعنتی لوگوں کو پر اور لعنت برسائے. اتنے زبردست ایسے اشعار لکھے جھوم کر کہ جیسے مدینہ میں داخل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ کے خواب میں جا رہے ہیں, اس کو روکو. اس نے اتنے جذبات کے ساتھ ایسے اشعار لکھے کہ میں بے قرار ہو کر قبر کو پھاڑ کر باہر آ جاؤں اس سے گلے ملنے کے لیے, اس کو روکو مت آنے دو. اچھا قبر پھاڑ کر, تو ایسے جھوٹے اشعار, جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنے جذبات کا اشعار لکھے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے اٹھ کر آنے والے تھے. میں کہتا ہوں صحابہ سے بڑھ کر تم نہیں ہو سکتے. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہتے ہوئے اشعار لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں,
محبت میں لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کچھ خاص نہ کر سکے. تمہارے اشعار سن کر قبر سے اٹھ کر آئیں گے؟ کیوں اٹھ کر آئیں گے؟ کیوں ایسے جھوٹے واقعات سناتے ہو؟ امت کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ خود بھی گمراہ ہوتے ہو، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہو. آئیے بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، جس کی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ کہنا پڑا کہ اے اللہ کے نبی آپ پر اب 2 موتیں نہیں آئیں گی. ایک موت جو اللہ لکھ چکا تھا وہ آ گئی، کیونکہ اب دوبارہ نہیں مرنے والے، ایک ہی بار مر گیا، مطلب دوبارہ زندہ نہیں ہونے والے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 14 سال پہلے اگر کسی نے مانا کہ موت ہوئی ہے تو قسم خدا کی وہ موت ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے. اگر وہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو دوبارہ موت کا آنا ضروری ہے. دوبارہ موت کب آئے گی؟ دوبارہ موت کب آئے گی؟ کیونکہ جو اصل موت ہے وہ تو جنت اور جہنم سب لوگ جانے کے بعد موت کوئی موت آنے والی ہے. تو ایک بار انسان کو اس دنیا میں موت آنے کے بعد دوبارہ موت آتی ہی نہیں ہے. تو ابو صدیق کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی موت آنی تھی، وہ آ چکی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو اس بات کا جواب دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ موت کب آئے گی؟ کب آئے گی؟ کہ 2 موتیں تو ہونا چاہیے پھر اگر تمہارے حساب سے. اور نہ ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی اس عقیدے کو، اس بات کو مان لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی موت اللہ لکھا تھا، وہ موت آ چکی ہے، آج وہ زندہ نہیں ہے. کہ جو زندہ ہوتا ہے پھر اسے موت آتی ہے. اس دنیا میں جو زندہ ہوتا ہے اس پھر اسے موت آتی ہے. بہرحال ابو صدیق نے جب اس طرح کہا، اس کے آگے دیکھیے اور ایک حدیث، جو حدیث میں رکھ رہا ہوں وہی جو 4454 ہے، اس میں کچھ الگ انداز سے اور اس آیت کی مزید تشریح و تفسیر ہے کہ جب ابو صدیق تو گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، دیکھا کہ عمر بن خطاب لوگوں سے بات چیت کر رہے اور یہ کہہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی ہے. تو ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اجلس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ، اے عمر بیٹھ جاؤ. فابا عمر ان یجلس، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جذبہ محبت میں دیوانے تھے، بیٹھنے سے انکار کر دیا. میں یہاں پوچھتا ہوں، ایک طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، ایک طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی. 2 گروہ آج بھی ہیں مسلمانوں میں. میرا سوال یہ کہ آپ لوگ کس گروہ میں جانا چاہتے ہیں؟ کس گروہ میں جانا چاہتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گروہ میں یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گروہ میں؟ حالانکہ دونوں غلط نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جذبہ محبت میں دیوانے ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں، اور بعض علماء نے تو الحمدللہ اتنی پیاری بات کہی کہ تم جیسے لوگوں کے ذہن میں بات آ بھی نہیں سکتی ہے. بعض علماء نے اتنی پیاری بات کہی، کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس لیے اس طرح کہہ رہے تھے کیونکہ اس وقت اختلاف بہت زیادہ تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے اگر کہہ دیا جاتا تو سیاسی اعتبار سے بہت بڑا بھونچال آ سکتا تھا، اس لیے اس کو وقتی طور پر روکنے کے لیے اس طرح کیا گیا. پھر اگر خلیفہ مقرر کر دیا جاتا تو موت کو تو ظاہر کرنا ہی. پھر بھی دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سوچ پر بھی علماء نے مثبت پہلو اختیار کیا ہے. تم مثبت پہلو اختیار نہیں کرتے ہو، تم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اسی بات کو پکڑے بیٹھے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہی نہیں ہے. اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس بات کو پکڑے ہوئے ہو تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس طرح اپنی بات سے رجوع کیا تم بھی تو رجوع کر لو، تو ہدایت انشاءاللہ تمہاری جھولی میں آئے گی، ورنہ تم ایسے دھتکارے ہوئے لعنت زدہ رہو گے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب ابوبکر صدیق نے کہا کہ اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، تو عمر بن خطاب جذبہ محبت میں دیوانے ہو گئے تھے تو بیٹھنے سے انکار کر دیا. فاقبل الناس الیہ وترکوا عمر، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اطراف لوگ جمع تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے. جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور بیٹھنے کے لیے کہا، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ادھر چلے تو لوگ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اطراف جمع ہو گئے. غور کیجیے، بڑی پیاری حدیث ہے، دل اور دماغ کو دہلا دینے والی، عقیدے کو درست کرنے والی، عقیدے پر بد عقیدگی پر اور مشرکانہ عقیدے پر کاری ضرب لگانے والی حدیث. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. فقال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اما بعد، خطبہ حاجہ پڑھنے کے بعد، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد کہا، فمن کان منکم یعبد محمدا
صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدًا قد مات. لوگوں سن لو، ہر ایک میں قسم کا جذبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرے ہی نہیں. رو رہے ہیں لوگ، یہاں تک کہ کون عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ مرے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ کیا الفاظ ہے، دیکھیے کہتے ہیں فمن کان منکم یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی تم میں سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، اپنے آپ کو عبد مصطفیٰ کہتا ہے، سن لو فإن محمدًا قد مات، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے. کس کے الفاظ ہیں یہ؟ ابوبکر صدیق گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دو، اس سے بھی تم ہچکچاؤ گے نہیں، وہ ابوبکر صدیق کے خلاف بھی فتویٰ لگا دو گے، یا پھر اس کی تعویلیں کرو گے، ایسا نہیں ویسا نہیں، اس زمانے میں چل سکتا تھا، اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوقت زندہ ہے، زندہ نہیں ہے، ابھی رات ہے، ابھی دن نہیں ہے. ایسی تعویلیں کریں گے، اللہ تعویلیں بھی ان کو دیکھ کر شرما جاتی ہے. صحیح ڈھنگ سے تعبیر اور مثالیں بھی نہیں دے سکتے، اتنے بھونڈے ہو گئے ان کے عقیدے، اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں. ابوبکر صدیق نے کیا کہا کہ دیکھو جو کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا، محمد کا بندہ اپنے آپ کو کہتا تھا، عبد مصطفیٰ اپنے آپ کو کہتا تھا، یا کہتا ہے جو کہ محمد کی عبادت کرتا تھا، یاد رکھو محمد مر چکے. یہ صحیح بخاری کے الفاظ، حدیث نمبر 4454، باقاعدہ الفاظ فإن محمد قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے. یہ الفاظ ہے، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں. اللہ مجھے مرتے دم تک اور ہم سب مسلمانوں کو مرتے دم تک بچائے نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے، کہ نبی کی شان میں گستاخی کفر ہے اور قتل کو واجب کرتی ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو ابوبکر صدیق کی زبان نکلے الفاظ کیا؟ فإن محمدًا قد مات، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مر چکے، انہیں موت آ گئے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. پہلے بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. جو کوئی اللہ کی بات کرتا تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن اور یہ عقیدہ دیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ سمجھنے والا صحیح طور پر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سمجھتا ہے وہ اصل میں اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے. یہی تو جادو ہوا ہے، تو سر چڑھ کے بولے، یہی تو ان کا شرک، ان کا کفر انہیں اتنا دھوکے میں ڈالے ہوئے کہ اپنے نام سے پہلے عبد مصطفیٰ لگاتے ہیں. کہتے ہیں عبد کا مطلب غلام. اللہ کے بندو عربی سیکھو، حدیثیں پڑھو، حدیثوں میں عبد کسے کہا گیا ہے، رب کسے کہا گیا ہے، جا کر دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کہنے سے منع کیا ہے ایک دوسرے کو، حالانکہ مالک کا معنی دیتا ہے. ایک دوسرے کو عبد کہنے سے منع کیا ہے کیونکہ وہ صرف غلام کا معنی نہیں ہے بلکہ عبادت کا معنی ہے. عبادت کا مفہوم ہے جھکنے کا، عبادت گزاری کرنے کا معنی آتا ہے. اپنے آپ کو عبد مصطفیٰ کہتے ہو، اللہ کے نبی کی بندگی کرنے والا کہتے ہو. یہ دیکھیے شرک بالکل ظاہر ہو رہا ہے ان سے، بالکل ظاہر. پھر بھی اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتے. اور کفر تو کئیوں کفر کر بیٹھتے ہو، چھوٹے بڑے. خیر ہم تم پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، شرک تو تم میں بھرا پڑا ہے. کیا کہتے ہو وہ اسی طرح دنوں وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، جو کہ تم میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، سن لو کہ بے شک اللہ فإن اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. قال اللہ تعالی، دلیل کیا ہے اس کی، کیوں یہ بات کہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے؟ دلیل قال اللہ تعالی وما محمد الا رسول، محمد تو صرف ایک رسول تھے، کوئی عجیب و غریب چیز نہیں تھے. بشریت کے لباس میں نور تھے. استغفر اللہ، بدعقیدگی والا جملہ ہے یہ، مشرکانہ جملہ ہے یہ. بشریت کے لباس میں نور. نور کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، آسمان زمین کا نور اللہ ہے. اللہ نور ہے، نور. تو نبی کو نور قرار دینا یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی کی عبادت کرنا نہیں تو کیا ہے؟ وہ صدیق کہتے ہیں کہ سن لو
کہتا ہے وما محمد الا رسول، محمد تو صرف ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ رسول، ان سے پہلے کئی رسول آئے اور گئے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور گئے۔ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر یہ مر جائے یا انہیں موت آ جائے یا یہ قتل کر دی جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے، کفر اختیار کرو گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پھر جائے گا، کفر اختیار کرے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں کرے گا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دے گا۔ ابوبکر صدیق نے اپنے خطبے میں اس آیت کی تلاوت کی۔ دیکھیے اس آیت کا اثر حقیقی توحید پرستوں پر کیا ہوتا ہے، اور یہ حیاتی جو فرقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سمجھتا ہے ان پر کیا اثر ہوتا ہے دیکھ لیجئے۔ قیامت تک انشاءاللہ یہ ویڈیو چلیں گی اور اس قسم کی آیتیں علماء حق، علماء موحدین ان لوگوں کے آگے رکھتے رہیں گے، پھر بھی یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، کیونکہ یہ الٹے گھڑے ہیں۔ بنجر زمین ہے، کتنی بارش برسوں نہ خود کو فائدہ ہوتا ہے نہ کبھی دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے۔ وہی موحدین پر اس آیت کا کیا فرق پڑتا ہے، کیا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے ابو صدیق نے جیسے یہ آیت پڑھی اس کے ساتھ میں وہ آیت بھی کہی تھی انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ اس آیت کی بھی ابو صدیق نے تلاوت کی تھی۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں وقال واللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ قسم اللہ کی لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرَ، قسم کھا کر کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ قسم اللہ کی لوگ تو اس آیت کو اس سے پہلے جانتے ہی نہیں تھے، لوگوں کو اس سے پہلے یہ آیت معلوم ہی نہیں تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب تلاوت کی تو لوگوں کو معلوم ہے کہ آیت اب نازل ہو رہی ہے۔ کیا کہا؟ لوگوں کو معلوم ہے کہ آیت کہ اس طرح بالکل ان کے ذہن و دماغ سے آیت نکل چکی تھی، سمجھ بھی نہیں پاتی کہ قرآن کی آیت۔ ابوبکر صدیق نے جب اس آیت کی تلاوت کی ایسا لگا جس طرح یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ، ابن عباس نے کیا کہتے ہیں دیکھیے، فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کسی سے بھی ملتے، کسی بھی انسان سے اس کے بعد ملتے، فَمَا أَسْمَعُ بَشْرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا، تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں جب بھی کسی انسان سے ملتا تو بس اسی آیت کی تلاوت کرتے سنتا، اور وہ جیسی اس آیت کی تلاوت کی جس سے میں مل رہا ہر شخص اب یہی کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، ان پر موت آنی ہے تو آ ہی گئی، وہ مر گئے، ہاں مر گئے، ہر ایک یہی اقرار کر رہا تھا، اسی آیت کی تلاوت کرتے، گویا کہ وہ آیت آج ہی نازل ہوئی۔ اور کسی اس سے بڑا ایک اور نقطہ معلوم ہوا کہ واقعی قرآن اس میراکل آف میراکل، معجزوں کا معجزہ ہے اور واقعی زندہ معجزہ ہے۔ قیامت تک ہر انسان کو جو اس سے لگاؤ رکھتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، اس سے اپنی زندگی بناتا ہے، سنوارتا ہے، ہر بار اس کو لگے گا یہ آیت آج نازل ہوئی۔ اس لیے صحابہ، اکثر صحابہ، تفسیر میں یہ بات آتی ہے، اصول تفسیر میں اکثر صحابہ جب کسی آیت کو پڑھتے کسی کی اصلاح کے لیے تو کہتے ہیں یہ آیت اسی لیے نازل ہوئی ہے، کہتے ہیں یہ آیت تیرے لیے نازل ہوئی ہے، یعنی نازل اللہ نے اس لیے کیا تھا کہ تو سدھر جائے۔ معلوم ہوا کہ واقعی یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جس سے ملتا ہر کوئی یہی آیت، اسی آیت کی تلاوت کرتا۔ فاخبرنی سعید بن مسیب، امام زہری کہتے ہیں کہ مجھ سے سعید بن مسیب جو تابعی ہیں، کبار التابعین ہیں، وہ کہتے ہیں، سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ان عمر قال، سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کہتے تھے، دیکھیے عمر بن خطاب کیا کہہ رہے ہیں بعد میں، کیا کہتے تھے؟ واللہ قسم اللہ کی ما هو الا ان سمعت ابا بکر تلاها فعقلت، کہتے ہیں قسم اللہ کی جب میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تلاوت سنی فعقلت، میں تو بالکل ہی چلا گیا، بالکل ہی میرے اندر کی جان چلی گئی، حتیٰ تکلنی رجلائے، یہاں تک کہ میرے پیر میرا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو گئے، بالکل میں پست ہمت
اور زمین کی طرف گرنے لگا. جیسے میں نے آیت سنی ابو بکر صدیق کی زبانی، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرے جسم کی پوری طاقت ختم ہو گئی، میں زمین پر گرنے کو آ گیا. وحتی احویت الی الارض، یہاں تک کہ میں یہ محسوس کرنے لگا کہ میں اب زمین پہ گرنے ہی والا ہوں. حین سمعتہ تلاہا، جب جیسی میں نے اس آیت کو سنا تو میں نے ایسا محسوس کیا. علمت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، پھر میں جان گیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. آؤ، جو عمر بن خطاب کے گروہ میں شامل ہیں آج بھی، عمر بن خطاب نے رجوع کیا، اس بات کو مانا، قد مات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے، تم بھی مان لو. اگر عمر بن خطاب کے عقیدے پر ہی رہے جو کہ ان کا پہلا تھا، جذبہ محبت میں دیوانگی تھی، اگر اسی پر تم جذبہ محبت کی دیوانگی میں رہو گے تو قسم خدا کی تمہاری گمراہی رہے گی جو تمہیں جہنم میں لے کے جائے گی، اور تم تک اور صدیق والا شخص تم تک نہیں آئے گا جو تمہارے سدھار کرے. وہ گزر چکے، وہ بہترین اشخاص، بہترین افراد گزر چکے. اب تم جیسے جاہلوں کی اصلاح کرنے کے لیے کون آئے گا؟ اگر تم ابوبکر صدیق کے عقیدے کو مانتے ہو تو مان لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. اور اگر عمر بن خطاب کے عقیدے کو مانتے ہو تو پہلے وہ مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، پھر انہوں نے مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے، تو تم بھی مان لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. یہی صحیح عقیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے زندہ ماننا یا زندہ رہنے کے تعلق سے کسی قسم کے جھوٹے واقعہ سنانا انسان کو بدعقیدگی اور شرک میں ملوث کرتا ہے، اور انسان کے اتنا کافی ہے کہ وہ گمراہی میں رہے اور جہنم میں چلا جائے. اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.